بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کچھ عام ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ مقتدر حلقوں نے عمران خان کو کیا عام پیغام پہنچایا ہے، اس حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگلے الیکشن میں عمران خان کی تحریک انصاف کتنی نشستیں جیت رہی ہے؟ حکومتی ایجنسیز کی رپورٹ نے شہباز شریف اور نواز شریف کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا، لیکن دو اور بڑی افسوسناک خبریں ہیں۔ ایک تو گزشتہ روز چمن بارڈر پر جس طرح ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا، افغانستان کی طرف سے جو سیکیورٹی بارڈر فورسز ہیں ان کی طرف سے فائرنگ کی گئی، 6 افراد شہید ہوئے، 17 کے قریب زخمی ہوئے۔ پاکستانی عوام بھی اس پر سراپا احتجاج ہے۔ ہم ایک طرف بھائی بھائی کہتے ہیں اور مسلسل پاکستان نے جس طرح کا پوری طرح جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ معاملات کو بہتر کیا جائے، لیکن افغانستان کی طرف سے پچھلی حکومت ہو یا موجودہ طالبان کی حکومت ہو، یہ چیز نظر نہیں آئی کہ پاکستانی عوام جس طرح افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہاں سے اتنا ہی نفرت اور دشمنی کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ تو ISPR نے بھی اس کی مذمت کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مذمت کی ہے، لیکن معاملات کو اب کس طرف لے کر جانا ہے، دونوں حکومتوں کے مابین رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی جو بارڈر کے اوپر لگائی گئی باڑ ہے اس کو توڑا جاتا ہے، کبھی کوئی ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر 30 لاکھ سے زائد افغان لوگوں کو پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے، وہ روزانہ ادھر آتے ہیں، پاکستان سے ادھر جاتے ہیں، ان کو آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نفرت زدہ جو ماحول ہے اس پر پاکستانی عوام نے بھرپور جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ دوسری طرف اب سندھ کے اندر دیکھیے، بلاول زرداری وہ بڑے بیانات دیتے ہیں، بڑی ادھر ادھر کی عمران خان پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن گزشتہ روز کچے کے علاقے کے اندر سندھ کے اندر ایک قومی شاہراہ پر پوری بس کو 5 ڈاکوؤں نے یرغمال بنایا ہے اور 30 کلومیٹر اندر لے جا کر سٹارجہ کا یہ قریب ڈاکوؤں نے اس کو لوٹا ہے۔ اسلحے کی زور پر وہ پوری بس کو یرغمال بنا کر قومی شاہراہ سے 30 کلومیٹر دور لے کر گئے ہیں۔ نصرت سحر عباسی ہیں، یہ PTI کی سندھ کے اندر، انہوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے، لیکن یعنی ڈاکو راج ہے، کوئی امن و امان نہیں ہے، رشوت سفارش کے بغیر پورے سندھ میں کوئی کام نہیں ہوتا، تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ جانوار بندے ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت آپ دیکھیے کس طرح وہاں ہر معاملے کے اندر رشوت ہے، لیکن چونکہ قومی میڈیا ان کو ہیرو بنانے پر تلا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب لاہور کے اندر کچھ عام ملاقاتیں جو ہے وہ چونکہ بہت ساری عام مقتدر شخصیات بھی لاہور کے اندر ہیں اور عمران خان کا زمان پاک تو اس وقت ملاقاتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر۔ بہرحال اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات جو ہے وہ عام ذریعے نے بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ مقتدر حلقوں نے عمران خان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اب سیاست سے آؤٹ ہوں گے اور آپ کے خلاف کسی طرح کی بھی انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ یعنی ان کو یہ یقین دلایا گیا خان صاحب کو کہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے آنے کے بعد ظاہر ہے ابھی وہ فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں، جو تحفظات ہیں آپ کے وہ تحفظات دور ہوں گے اور ہم بالکل جو ان لیٹر اینڈ سپرٹ نیوٹرل ہوں گے اور تھوڑا سا ظاہر ہے ٹائم لگے گا، لیکن فیلڈنگ جو ہی سیٹ ہوتی ہے تو اگلے الیکشن پر ہم آپ کے خلاف اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز عمران خان نے جس طرح آرمی چیف کا ذکر کیا ہے اور ان کو حافظ قرآن اور ان کی شہرت اچھی ہے اور پھر بتایا ہے کہ وہ ان کو تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے، تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، وہ اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے بات کی ہے اور اس پیغام کے آنے کے بعد اب تحریک انصاف جو ہے، چونکہ پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ مقتدر حلقے جو ہے وہ نیوٹرل واقعتاً ہو گئے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں آتی ہے تو پارٹیوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، تو اب ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان یعنی KPK کی بجائے بلوچستان جو ہے
وہ فضل الرحمان کو دیا جا رہا ہے. آئے روز وہاں پر شمولیتیں ہو رہی ہیں, ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا فضل الرحمان کو لایا جائے, لیکن بڑی ریزسٹنس بھی ہوگی. لیکن اب امید ہے اچکزئی, عبد المالک اور باقی جو ہے وہ مخالفت نہیں کریں گے. تو اگر اس پر واقعتاً عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ اس کے بعد ہی عمران خان نے بھی نرمی دکھائی ہے اور نئے آرمی چیف کو ویلکم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی, پی ٹی آئی کو کنارے لگانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. تو یہ ساری چیز تو یہاں تک ہے. اب اگلا جو الیکشن ہے اس حوالے سے ایک سروے کروایا ہے شہباز شریف نے, اور یہ حسن رضا ہیں, دنیا نیوز کے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بتایا ہے. ایک تو جس طرح کی ملاقاتیں لاہور کے اندر ہو رہی ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, اشارہ کیا ہے. کچھ اور لوگ بھی اس حوالے سے بڑے عام چیزیں شیئر کر رہے ہیں. بہرحال یہ چونکہ کنفرم نہیں ہے لیکن جو ذرائع ہیں وہ بہرحال اس خبر پر قائم ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ کیوں الیکشن کی طرف یہ نہیں جا رہا ہے, اور ایک یہ بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا پچھلے دنوں کہ اگر نواز شریف آ جائیں گے تو پھر جو نون لیگ ہے وہ الیکشن پنجاب کے اندر جیت جائے گی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی زیادہ نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی. اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اب مارچ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی پنجاب سے 62% نشستیں اوورال پاکستان سے وہ ون کرنے جا رہی ہے, اور پی ٹی آئی جو نون لیگ ہے اس کے مقابلے کے اندر 30% نشستیں حاصل کرے گی. یہ پنجاب کے حوالے سے خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے. اس سروے کے اندر حکومتی جو ایجنسیز ہیں جس طریقے سے یہ سروے کروایا گیا ہے انہوں نے جو رپورٹ دی ہے حسن رضا کے مطابق انہوں نے اس حوالے سے کچھ چیزیں انہوں نے بھی بتائی ہیں. اب یہاں پر جو ہے یعنی 30% اور 62%, یعنی عمران خان کی تحریک انصاف تو ایک ہی ہے, تو اب وہ 2/3 اکثریت لینے جا رہی ہے. یہ شہباز شریف کو رپورٹ دی گئی ہے. یہ مسلم لیگ نون کی جو باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی ہے 3 دن پہلے, اس کے اندر یہ سروے رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا, اور یہ پوزیشن ہے کہ وہ اگر 62% نشستیں دے رہے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں 30% جو ہے وہ نشستیں دے رہے ہیں اگلے الیکشن کے اندر پنجاب کے اندر, خاص طور پر جو الیکشن ہوتا ہے. اور اگر نواز شریف آ جائیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے, کیا عمران خان یعنی تحریک انصاف ہار جائے گی؟ تو اس پر بھی جو تجزیہ دیا گیا کہ اگر مارچ تک یعنی ابھی اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اور مارچ تک اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو نون لیگ ہے وہ 40% نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی, اور اس کے مقابلے میں جو تحریک انصاف ہے اس کی نشستیں 50% ہوں گے. یعنی پھر بھی تحریک انصاف جیت رہی ہے. یعنی نواز شریف آ جائے, اور یہ جو رپورٹس ہیں یہ خود ان کا سروے کی بنیاد پر ہیں جو نون لیگ ظاہر ہے اس وقت حکومت میں ہے, تو انہوں نے ایجنسی سے یہ ساری معلومات لی ہے اور پورا طرح اس کا جو سروے ہے ایک ان آفیشیل کروایا گیا ہے. تو اب یہاں پر یعنی دونوں صورتوں کے اندر یہ رپورٹ نون لیگ کے اجلاس کے اندر باقاعدہ پیش کی گئی ہے کہ جناب ہم دونوں صورتوں میں ہار رہے ہیں, عمران خان جیت رہا ہے, عوام ہمارے خلاف ہے, ہمیں ووٹ نہیں دیا جائے گا. اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے یعنی ساتھ ہی بتایا گیا کہ نواز شریف اگر آ جائے, ویسے تو 30% ہم لے رہے ہیں, اگر ہم عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پیٹرولیم پرائسز کم ہو جاتی ہیں, اگر کچھ اور اشیاء خرد و نوش وہ سستی ہو جائیں, اور پلس نواز شریف واپس آ کر کمپین کریں, یہ دونوں چیزیں ملا کر پھر بھی ہم 40% پر ہوں گے اور تحریک انصاف 50% پر ہوگی. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ملک کو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور جس طرح معاشی بربادی ان 8 مہینوں میں آئی ہے, عام آدمی جس طرح پس کر رہ گیا ہے, آٹا دال چینی آپ سارا دیکھیں, اس وقت جو کسان ہے وہ رل گیا ہے. یعنی گنا پڑا ہوا ہے, جو مل اونرز ہیں وہ اس وقت بدماشی پہ اتر آئے ہیں, وہ نہیں لے رہے. اور اب کسان بہت سارے تو گڑ بنا رہے ہیں, لیکن کتنا گڑ بنائیں گے اس کے لیے بھی تیاری چاہیے ہوتی ہے. تو اب کسانوں سے عین وقت پر غلہ جو ہے وہ گنا نہ لینا, اور عمران خان کے دور حکومت کے اندر جو ہے اس وقت جس طرح کا کام کیا گیا تھا وہ اگر میں آپ کو بتاؤں
تو اس وقت انہوں نے پابندی لگائی تھی, جرمانے جو مل تھی ان پر رکھے تھے, تو ان کو گنا خریدنا پڑا تھا. لیکن اب جو ہے وہ درمیان کے اندر جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کما رہے ہیں, اور کسان بیچارہ رل رہا ہے. اور بہت ساری جگہوں پر شکایات ہیں کہ گنا نہیں لیا جا رہا, گندم کی فصل مزید لیٹ ہو جائے گی. تو اب یہ جب نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے, تو اس کی وجہ سے الیکشن کی طرف جو ہے وہ یہ حکومت نہیں جا رہی. اور عمران خان لگتا ہے کہ وہ آئندہ 1-1.5 ہفتے کے اندر یہ اسمبلیاں بہرحال تحلیل کرنے جا رہے ہیں. پرویز الہی اگر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کرتی تو پھر پی ٹی آئی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اگرچہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے وہ 2 آراء چل رہی ہیں. اس پر ہم اگلی ویڈیو کے اندر کچھ عام خبریں ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.